بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے غزل داغ، جس کے شاعر معاملہ بندی کے مشہور شاعر داغ دہلوی ہیں۔ داغ دہلوی کی یہ غزل عشق حقیقی کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آئیے غزل کی تشریحات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان آنکھوں نے کیا کیا تماشا نہ دیکھا، حقیقت میں جو دیکھنا تھا نہ دیکھا۔ مرکزی خیال: اس دنیا میں آ کر انسان اپنی تخلیق کی وجہ بھول کر رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ تشریح: انسان اس دنیا میں آ کر یہاں کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اس فانی دنیا میں انسان عرفان ذات یعنی اپنی ذات کو پہچاننے اور معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر انسان اسے بھول کر دنیا کے تماشوں میں محو ہو جاتا ہے یعنی کھو جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ کا کردار ادا کرے، یعنی اپنی ذات کے اندر چھپے ہوئے جواہر کو دیکھے، اسے اپنے اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ لیکن انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہاں کی رنگا رنگی اور خوبصورتی میں کھو کر اپنے مقصد حقیقی سے روشناس نہیں رہتا، اپنے مقصد حقیقی کو یاد نہیں رکھتا۔ لیکن جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت صرف اور صرف اس کے پاس پچھتاوا موجود ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس جا کر اپنے مقصد حقیقی کو مکمل نہ کرنے کا کیا جواز پیش کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے اور جو کام اور جو چیزیں اسے حقیقت میں دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان کو دیکھے، نہ کہ دنیا کے تماشے اور اس سراب کے اندر اپنی ذات کو مکمل طور پر بھول جائے۔ تجھے دیکھ کر وہ دوئی اٹھ گئی ہے کہ اپنا بھی ثانی نہ پایا نہ دیکھا۔ دوئی اور ثانی دونوں دو کے معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ شعر کا مرکزی خیال ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تشریح اس شعر کی یوں ہوگی کہ یہ شعر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ انسان بھی اربوں کی تعداد میں ہے، مگر ہر ایک مختلف کردار، اشکال، خصوصیات کا حامل ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اور ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے، منفرد شخصیت کا مالک بنایا ہے، یہاں تک کہ انسان کے فنگر پرنٹس یعنی کہ انگلیوں کے نشان بھی دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ ہر انسان کو اپنی ایک خوبی سے پروردگار نے نوازا ہے اور وہ خوبی دوسرے سے الگ ہوگی۔ اگر انسانوں میں اتنا تنوع یعنی ورائٹی پائی جا سکتی ہے تو ان کے خالق کی وحدانیت میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، یعنی ان کو بنانے والا بھی یکتا ہوگا، وہ بھی ایک ہوگا۔ شاعر کا بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب میں اپنی ذات کے اوپر غور کرتا ہوں، اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر میرے جیسا بنانے والے نے کوئی دوسرا انسان نہیں بنایا تو ہم سب کو بنانے والا خود کتنا یکتا ہوگا، خود کتنا اکیلا اور منفرد ہوگا، اس جیسا تو کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان آنکھوں کے قربان جاؤں جنہوں نے ہزاروں حجابوں میں پردہ نہ دیکھا۔ حجابوں سے مراد ہے پردے۔ مرکزی خیال: وہ آنکھیں قابل رشک ہیں جو پردے میں بھی اللہ کو پہچان لیتی ہیں۔ تشریح: اس شعر کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک عام مفہوم ہو سکتا ہے اور ایک خاص۔ عام مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کا کہنا ہے کہ اگر انسان کو معرفت الہی کا جام مل جائے یعنی وہ اللہ کی ذات کو پہچان جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاعر ان آنکھوں پر فدا ہونے کی بات کر رہا ہے جنہوں نے دنیا کے نظاروں میں بھی اپنے رب کی ذات کو پہچان لیا۔ یہاں خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر فدا ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے معراج کی رات پروردگار سے روبرو ملاقات کی تھی، اور اس وجہ سے شاعر ان کی آنکھوں پر قربان ہونے کی بات کر رہا ہے جنہوں نے ہزاروں پردوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کو روبرو یا سامنے دیکھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے 15ویں سپارے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے یا ملتا ہے۔ نہ ہمت نہ قسمت، نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا، نہ سمجھا نہ دیکھا۔ یہ شعر صنعت لفظ و نشر کی نشاندہی کرتا ہے۔ لفظ و نشر پھیلانے اور سمیٹنے کو کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں کچھ الفاظ کو ایک ترتیب سے پہلے مصرعے میں بیان کیا جاتا ہے اور دوسرے مصرعے میں اسی ترتیب سے اگر
اس کے متعلقات کا ذکر کیا جائے تو اس کو صنعت لف و نشر مرتب کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے اندر خاص ترتیب نہ پائی جائے تو ان کو لف و نشر غیر مرتب کہا جاتا ہے۔ اس شعر کے اندر صنعت لف و نشر مرتب استعمال کی گئی ہے کیونکہ ہمت سے انسان ڈھونڈتا ہے، قسمت سے پاتا ہے، دل سے سمجھا جاتا ہے اور آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو شاعر نے صنعت لف و نشر مرتب کا استعمال کیا ہے۔ شعر کا مرکزی خیال ہے کہ عام انسان کے کمزور حواس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں۔ تشریح یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو کھوجنے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے، اور جو انسان یہ ہمت کرتا ہے وہ ایسے خوش قسمت افراد میں شمار ہو جاتا ہے جو رب کائنات کو پا سکتے ہیں۔ اس کی قدرت دل بینا کو یعنی دیکھنے والے دل کو ہی سمجھ میں آتی ہے، اور دنیا کے نظاروں میں اس کی قوت لامتناہی کے ادراک کے لیے آنکھوں کا بانور ہونا ضروری ہے۔ یعنی دنیا کے نظاروں میں اپنے رب کو پہچاننا، یہ ایسی آنکھوں سے انسان اسے دیکھ سکتا ہے جب ان کے اندر نور حقیقی موجود ہو اور اس کا دل ایسا دل ہو جو دنیا کے نظاروں میں بھی پروردگار کو پہچان سکے۔ اگر ان چاروں میں سے کسی ایک بھی چیز کا فقدان ہو تو اللہ کی قدرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی جس انسان نے اپنا جلوہ نہ دیکھا۔ مرکزی خیال، انسان اگر خود کو نہ پہچانے تو خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ تشریح، ارشاد ربانی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، اور یہی بات اقبال کے فلسفہ خودی کی بھی بنیاد ہے۔ اور اس شعر میں داغ دہلوی بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ انسان اگر اپنی ذات سے آگاہ نہ ہو، اپنی صلاحیتوں، خوبیوں اور خامیوں کی پہچان نہ رکھتا ہو، رب کائنات کی پہچان اس کے لیے نہایت مشکل ہے۔ اپنے خالق کی ذات و صفات سے آگاہی تب ہی ممکن ہے جب انسان کو خود کی پہچان ہو۔ خود کی پہچان انسان کے اوپر علم اور ادراک کے دروازے کھولتی ہے، اور علم و ادراک ہی وہ واحد کنجی ہے جس کے ذریعے انسان معرفت الہی کا دروازہ کھول سکتا ہے، اپنے پروردگار کو پہچان سکتا ہے اور اپنا مقصد تخلیق جان سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر اور کو بھی جو دیکھے، کوئی دیکھنے والا ایسا نہ دیکھا۔ مرکزی خیال، اللہ سے تعلق بن جانے کے بعد انسان کسی اور سمت متوجہ نہیں ہوتا۔ تشریح، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ محبتوں کی انتہا ہے۔ انسان جب عشق حقیقی کی لذت سے دوچار ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اس کے پروردگار سے دور نہیں کر سکتی، اور اس بات کی تو تاریخ بھی شاہد ہے کہ جس انسان نے اپنے پروردگار کی راہ چنی وہ راہ کبھی بھی چھوڑ کر دوسری راہ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ جس انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے وہ اس کی محبت میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی توجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بندگی کا اقرار انسان کی آخری محبت ہے۔ وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا۔ مرکزی خیال، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ اس شعر میں شاعر نے کوہ طور پر پیش آنے والے واقعے کو بطور تلمیح استعمال کیا ہے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں تجھے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے اس بات سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ کی طرف سے اصرار بڑھتا گیا اور وہاں سے انکار۔ بالآخر پروردگار ربانی کی طرف سے ان کو یہ ندا آئی کہ میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو میں آپ کو اپنا دیدار کروں گا۔ لیکن جیسے ہی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی گئی وہ پہاڑ جل کر خاک ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کے پیچھے بنیادی طور پر یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ پر موجود ہے، اس کو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھوں کا بانور اور دل بینا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس خدا کی ذات سمجھنے کے لائق ہے، اس کا جلوہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس وجہ سے روشن نشانیاں ہونے کے باوجود سامنے دیکھنے کی خواہش کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ شاعر اسی بات کا حوالہ دے رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو روبرو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا،
حالانکہ اس کا جلوہ تو اس کی بنائی ہوئی ہر تخلیق میں بالکل واضح موجود ہے۔ اتنی روشن نشانیاں ہونے کے باوجود روبرو دیکھنے کی خواہش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں صنعت تلمیح اور دوسرے میں تکرار لفظی کا استعمال کیا گیا۔ یاد رہے کہ صنعت تلمیح سے مراد وہ صنعت ہے جس کے اندر کسی بھی سیاسی، مذہبی یا تاریخی واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور تکرار لفظی سے مراد ہے کسی لفظ کو بار بار دہرایا جانا۔ تو اس کے پہلے مصرعے میں صنعت تلمیح اور دوسرے مصرعے کے اندر تکرار لفظی کا استعمال کیا گیا۔ تیری یاد ہے یا کہ تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا، مرکزی خیال، محبوب کا خیال ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ غزل کے مقطع میں یعنی آخری شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ مشکل ہو یا آسانی، خلوت ہو یا جلوت، محبوب کا خیال ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب مجھے تنہائی اور اکیلے پن کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ محبوب کا خیال ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ یہ شعر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ غزل زیادہ مشکل نہیں، لیکن اس غزل کے اندر کافی صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ غزل میں استعمال کی گئی صنائع میں شامل ہیں صنعت لفظ و نشر، صنعت تکرار لفظی اور صنعت تلمیح۔ آئیے ان صنائع کے تعریف کو دیکھتے ہیں۔ صنعت لفظ و نشر، کلام میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کے مناسبات اور متعلقات کا ذکر کیا جائے، چنانچہ پہلے کو لفظ اور دوسرے کو نشر کہا جاتا ہے۔ اگر نشر کی ترتیب لفظ کے مطابق ہو تو اس کو لفظ و نشر مرتب کہتے ہیں، ورنہ لفظ و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ مثالیں دیکھیے گا۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ دوسرا شعر مرزا غالب کا ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ صنعت تکرار، کسی بھی لفظ یا جملے کو کے شعر میں بار بار لا کر کسی لفظ کو بار بار لا کر شعر میں حسن پیدا کرنا صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے کہ وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا۔ اور دوسرا شعر ہے، جو بے داغ لالا ہے جو بے خار گل ہے، وہی تو ہے وہی تو ہے وہی تو ہے وہی تو ہے۔ صنعت تلمیح، صنعت تلمیح سے مراد کسی شعر کے اندر کسی سیاسی، مذہبی یا تاریخی واقعے کا ذکر کرنا ہے۔ تلمیح کہا جاتا ہے ہوا تدمین الکلامی اشارۃ الی قصہ معروفۃ او نحوہا۔ ترجمہ یہ ہے کہ کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا اور اسے کلام میں مضمون کے طور پر شامل کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ تلمیح کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ کلام میں کسی فرضی یا تاریخی واقعے، کسی آیات قرآنی یا کسی مشہور شعر کی طرف اشارہ کرنا، یا نجوم یا موسیقی، ریاضی وغیرہ علوم کی اصطلاحات استعمال کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ اس کی امثلہ ذیل میں دیکھیے: دامن یوسف علیہ السلام، سحر سامری، خروج آدم، طوفان نوح، لحن داؤدی، تیسہ فرہاد، آتش نمرود، طور کلیم، جور چنگیزی اور جاہ سلمان علیہ السلام۔ یہ تمام کی تمام تلمیحات ہیں جو عموماً استعمال کی جاتی ہیں۔ داغ دہلوی کے حالات زندگی۔ نواب مرزا خان ان کا نام اور تخلص داغ تھا۔ 25 مئی 1831 کو دلی کے ایک نواب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابھی 6 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد نواب شمس الدین خان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخرو سے شادی کر لی۔ اس طرح داغ قلعہ معلیٰ میں باریاب ہوئے اور وہیں ان کی پرورش ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر اور مرزا فخرو دونوں ذوق کے شاگرد تھے، لہٰذا داغ کو بھی ذوق سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ مرزا فخرو اور بہادر شاہ ظفر داغ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کی تعلیم کی طرف انہوں نے کافی توجہ دی۔ داغ نے وہیں تعلیم حاصل کی اور اس کے علاوہ انہوں نے خوش نویسی کی تعلیم بھی وہیں پر حاصل کی۔ داغ کی زبان کو بنانے اور سنوارنے میں خاص طور پر ذوق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ غدر یعنی 1857 کے بعد جب بہادر شاہ ظفر کو معزول کر دیا گیا اور دلی پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو اس کے بعد داغ رامپور پہنچے، جہاں کے نواب کلب علی خان نے
داغ کی قدردانی کی اور باقاعدہ ملازمت دے کر اپنی مصاحبت میں رکھا۔ داغ 24 برس تک رامپور میں قیام پذیر رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے بڑے آرام و سکون اور عیش و عشرت میں وقت گزارا۔ نواب کلب علی خان کی وفات کے بعد حیدرآباد دکن کا رخ کیا۔ نظام دکن کی استادی کا شرف حاصل ہوا۔ دبیر الدولہ، فصیح الملک اور نواب نظام جنگ بہادر کے خطاب ملے۔ 1905 میں فالج کی وجہ سے حیدرآباد میں ہی وفات پائی۔ داغ دہلوی کی زندگی عیش و عشرت میں اور نہایت آرام و سکون میں گزری۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کو معاملہ بندی کے کلاموں کے اندر نہایت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو بہت شاگرد میسر آئے۔ جتنے ان کو شاگرد میسر آئے، شاعر کسی بھی شاعر کو نہ مل سکے ہوں۔ ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ علامہ اقبال، جگر مراد آبادی، سیماب اکبر آبادی اور احسن مارواری جیسے معروف شاعروں کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ داغ کے کلام کی خصوصیات۔ داغ کی سب سے بڑی خوبی ان کی زبان کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیچیدہ ترکیبوں، فارسی اور عربی کے غیر مانوس الفاظ سے بچانے کی کوشش کی اور سیدھی سادی زبان میں واقعات اور محسوسات کو بیان کیا، جس کی وجہ سے ان کا کلام تصنع اور تکلف سے بالکل خالی ہے۔ داغ صاف صاف بات کرنے کے عادی ہیں، اپنے دل کی بات کو واضح طور پر سامنے لاتے ہیں اور سادگی اختیار کرتے ہیں۔ داغ کی تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہم عصر شعراء کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنی ایک الگ راہ سخن اور طرز گفتار نگالی جو ان سے ہی شروع ہوئی اور انہی پر ختم ہو گئی۔ داغ کی شاعری میں مکالمہ نگاری کو اہمیت حاصل ہے، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ شاعری میں کسی کے ساتھ ہم کلام ہیں اور وہ آپ کے روبرو ہے۔ وہ اشعار اس طرح کہتے تھے جیسے وہ کسی کو سامنے بٹھا کر باتیں کرتے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ داغ نہ فلسفی تھے، نہ کوئی بڑا نظریہ حیات رکھتے تھے، وہ صرف شاعر تھے، اور وہ بھی جذبات اور شوخی کے شاعر، اس لیے انہوں نے اپنی شاعری میں جذبات کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ نمونہ کلام۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کیا پوچھتے ہو کون ہے یہ کس کی ہے شہرت، کیا پوچھتے ہو کون ہے یہ کس کی ہے شہرت، کیا تم نے کبھی داغ کا دیوان نہیں دیکھا؟ راہ میں ٹوکا تو جھنجھلا کر بولے، راہ میں ٹوکا تو جھنجھلا کر بولے، دور رہو کم بخت یہ بازار ہے، تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا سا دکھا دو مجھ کو، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ آپ کی سماعتوں کا